حکومت نے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان دو شعبوں میں جذبات کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں. جذبہ ہونا چاہیے آپ کا, دین کے لیے جذبہ ہونا چاہیے, خدمت کا ہو, قربانی کا ہو, دین کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ. جذباتی نہیں, اشتعال انگیزی نہیں. دو, ایک حکومت اور ایک سیاست. پھر ایک بھائی باقی پرچیاں حکم آ رہا, میں فوراً بھاگا کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق سے لگا رہا ہوں, ان کے عزیز نے غلطی ہو گئی, آپ کو خبر ملی, آپ نے سارا معاملہ آپ کے سامنے ملا, اور جاننے کے باوجود کہ ان کو سزا ملی تھی, لیکن کہنے کو یہ ہوا سزا ویسے نہیں ملی تھی جیسے پرسکرائبڈ ہے, سزا ملنی چاہیے, دوبارہ سزا دی, پوری سزا نہیں ہوئی, عزیز انتقال کر گئے. اگر حکومت میں جذبات کا دخل ہے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دے کر موت سے امتناع کر سکتا ہے؟ اب آپ کہیں پرانا معاملہ لاتے ہیں, بس تو وہی آئیڈیل ہے, آئیڈیل اسلام تو وہی ہے, لیکن صرف آپ کے لیے ریلیونس کے طور پر ایک مقامی بات. خسرو باغ آپ جاتے ہوں گے, شہزادہ خسرو کی داستان پڑھی ہوگی, اس کی آنکھیں اس کے باپ نے نکلوا لی تھی. حکومت میں اگر جذبات کا دخل ہوتا تو کوئی باپ اپنے بیٹے کی آنکھ نکلوا دے گا. ایک بہت متقی پرہیزگار یہاں بادشاہ گزرا ہے, اگر جذبات کا دخل ہوتا تو کیا وہ اپنے باپ کو قید کر دیتا؟ نام تو بڑے اس سے لیتے ہیں, حضرت عالمگیر اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بات ہوئی. اس ملک میں آج سے 60 سال پہلے ہم نے جذبات کو اپنی عوامی زندگی میں داخل کر کے غلطی جو کی اس کا نقصان اٹھائی رہے. اور آج بھی جو بھی لوگ ہوتا ہے, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, ہمارے جذبات کو مشتعل کر کے اپنا انگل سیدھا کر لیتی, ہم پھر بھی رہ جاتے. تو آج یہ مجمع اگر یہاں سے آئیڈیل اسلام کی تلاش میں نکلے تو یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھے گا, تو کوئی ایک جملے میں بات نہیں ہوگی. آپ کی مجموعی جو زندگی ہے, تو زندگی کے کئی پہلو ہیں, ان سب پہلوؤں کو کور کرتا ہے اسلام. جیسے جیسے کور کرتا ہے ویسے مان لیں. آج ایک بات یہاں سے آپ لے کر چلیں, صرف ایک بات. آج کے بعد سے اگر ایمانداری کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کی کسی بھی اختلاف کی بنا پر, اختلاف کی نشاندہی چھوڑ دیے, کسی بھی اختلاف کی بنا پر ہم اس کی برائی, اس کی عدم موجودگی نہ کریں گے, اور ممکن ہو خدا کے لیے راستہ تلاش کر لیجئے, ممکن ہو تو کوئی اچھی بات اس کی ڈھونڈ لیجئے, وہی چلا دیجئے, چلا کے دیکھیے. اگر حقیقت میں ایمانداری کے ساتھ اس پر آپ ہے, صبح اسی الہ آباد میں یہ سارے اختلافات ایک جنے آئیڈیل اسلام کے ماننے والے ہی جا رہے ہیں. حضرات ان باتوں کے ساتھ میں نہیں سمجھ پایا کہ میں اس موضوع کے ساتھ انصاف کر پایا ہوں. مولانا ابھی تشریف لائیں گے, لیکن جیسا کہ انہوں نے سلمان میاں نے کہا, میں دائرہ شاہد مل کی مسجد بہت گنہگار ہوں, بڑی غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں, آپ حضرات کی دعاؤں کو محتاج ہوں. میں صرف ایک بات وہاں سے لے کے چلتا ہوں, اور وہ ہے اتحاد. پاسبل ہے, صرف ایک بات سن لیجیے, یونٹی ان ڈائیورسٹی, اختلاف اتحاد بین الاختلاف. ہم اختلاف کے ساتھ بھی جی سکتے ہیں, ہم اختلاف کو ایک دوسرے کی جان لینے کا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یہی سمجھ لیجیے, یہی آئیڈیل اسلام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اندر وہ شعور پیدا فرمائے جس شعور کو ہم سے پہلے اس زمانے کے ایمان والوں نے اختیار کیا, کامیاب ہوئے. وہ اتنے کامیاب تھے کہ دوسرے ان کی انتظار کیا کرتے تھے. بستیاں انتظار کرتی تھی کہ اسلام کے ماننے والے آ جائیں گے تو بستیاں محفوظ ہو جائیں گی. اور آج ہم نے کہاں پہ کون طریقہ اپنایا ہے کہ بلا کسی وجہ سے ہم یہ ماننے والے کہ ایک بھی بے گناہ انسان کے قتل کو اسلام کے ماننے والے انسانیت کا قتل سمجھتے ہیں. آج ہم پر حسینوں لوگوں کے جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں, اور ہم اس کی مدافعت بھی نہیں کر پاتے. صرف اور صرف جو آپ کا انتشار ہے, جو آپ کا اختلاف ہے, جو آپ کا اختلاف ہے, بدل دیجیے اس پہ اتحاد میں. دنیا آپ سے پوچھے گی آپ کیا چاہتے ہیں. الحمدللہ.
جزاک اللہ محترم ناصر مافی صاحب، بہت کافی ہو چکا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب تشریف لائیں اور حضرت سے کام کرنا ہے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم جناب ناصر فاخری صاحب اور خواتین و حضرات، ایک انتہائی اہم موضوع پر بہت گراں قدر خطاب اور گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیڈیل اسلام کیا ہے؟ اس سوال کا اگر کوئی مختصر جواب ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اسلام تو پورا کا پورا ایک آئیڈیل دین ہے، ایک آئیڈیل مذہب ہے، ایک آئیڈیل نظام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو ہم اس طریقے سے سمجھنے اور برتنے کی کوشش کریں جس طریقے سے قرآن اور سنت میں اسلام ہے۔ اسلام کا سرچشمہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسلام کا صحیح تصور اور اسلام کا صحیح نظام، اس کی تعلیمات، ان سب کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی سے ان کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت۔ تو کتاب اور سنت یہی سرچشمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد پھر کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ اگر یہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہے گی تو انسانوں کو ہدایت کہاں ملے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب نصیحت کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ ہے۔ قرآن جس طریقے سے نازل ہوا تھا اسی طریقے سے موجود ہے اور اسی طریقے سے موجود رہے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی یا اس کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے۔ تو اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول کی سیرت موجود ہے اور یہی کتاب اور یہی سنت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف اسے لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ کہ اللہ کی کتاب کی طرف، اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کی سنت طرف۔
इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यawmil आखिर, अगर अल्लाह पर और आखिरत पर तुम्हारा ईमान है तो तुम्हारे लिए रास्ता यही है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की किताब